بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں معلومات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے تعظیم اور احترام کے لیے اللہ کا مہینہ اور شہر حرام حرمت والا مہینہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد روزہ کے لیے اسی مہینے کو تمام مہینوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک ایسا دن عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور آئندہ بھی قوموں کو تکالیف سے نجات دے گا۔ اعمال: اس ماہ مبارک میں کوئی خاص عمل فرض واجب نہیں، یعنی حکم خدا نہیں، البتہ اعمال مسنون حسب ذائل ہے۔ عاشوراء 10ویں کا روزہ رکھنا، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور فرمایا اگلے سال میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ عاشوراء کے دن کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو کہ یہود کی مشابہت نہ ہو پائے۔ یہ روزہ 9ویں یا 11ویں کا نفل اور مستحب ہے۔ فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کے بعد سب روزوں سے افضل ہے، اس روزے سے سال بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشوراء کے دن گھر والوں کے کھانے پینے میں فراخ دلی سے پیش آنا مستحب ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں کشادہ دلی کا برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ ماہ محرم یا عاشوراء کی فضیلت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سبب سے نہیں، اس لیے کہ دین تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا، اور واقعہ کربلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 49 برس بعد ہوا۔ اس لیے واقعہ کربلا کی یادگار کے سلسلے میں کوئی عمل خواہ کتنا ہی اچھا معلوم ہو، دین کا فعال نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ذکر شہادت کا اہتمام، نوحہ، تعزیہ، علم، ڈھول بجانا، بچوں کو ٹک بنانا، سیاہ کپڑے پہننا، چوڑی توڑنا، زینت کو حرام کر لینا، سب بددینیوں کی ایجاد اور گناہ کی باتیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت اور زندگی کے حالات کا ذکر دیگر صحابہ اور اولیاء اللہ کے ذکر کی طرح خدا کی رحمت نازل ہونے کا سبب یقیناً ہے۔ یہ فعل مباح ہے اور سال کے ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں اور زندہ ہیں، اس لیے ان کا ماتم کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔